جزاک اللہ۔ یہ ایکو ختم کروا دیجیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، لائق عزت تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں آج کی اس خوبصورت، شاندار اور باوقار محفل کے بانی مکرمی جناب میاں عبدالسلام صاحب کو اور محترم جناب حاجی محمد آصف صاحب کو اور عزیزم مہر صغیر احمد سعیدی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجا کر بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کا ایک خوبصورت بہانہ تخلیق کیا ہے۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات مکرم، اگر فلسفہ حسن و عشق کو دیکھا جائے تو ذہن میں رکھیے کہ اصل اہمیت حسن کی ہے۔ ہم اگرچہ عشق کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ بات شاید کانوں کو اجنبی لگے۔ یاد رکھیے کہ جب حسن و عشق کا مارپا بپا ہو تو اس میں اصل اہمیت حسن کی ہے۔ وہ اس لیے کہ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ جب تک حسن نہیں ہوگا عشق نہیں ہو سکتا، جبکہ حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں ہے۔ جنگل میں پھول کھلے، اسے کوئی چاہے نہ چاہے، سراہے نہ سراہے، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو، پھول اپنی ذات میں حسین ہے۔ عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے، حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں۔ ماشاءاللہ فیصل آباد جیسے شہر میں بیٹھا ہوں، ارباب عقل و دانش تشریف فرما ہیں، اہل علم جلوہ فگن ہیں۔ ممکن ہے کوئی ساتھی میرے چٹکی لینے کی کوشش کرے اور کہے کہ آپ نے جو کہا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، حسن محبت اور عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج،
یہ بات صحیح نہیں، یہ بغیر دلیل کے ہے۔ وہ اس لیے کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ کچھ کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں، بد شکل اور بے ہنگم بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو محبت ہوتی ہے ان سے۔ تو آپ نے جو فلسفے کی بنیاد رکھی تھی کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، تو یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی۔ میں عرض کروں گا، اصرار کروں گا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا ہے کہ حسن صرف چہرے میں ہوتا ہے، یا جسم کی بناوٹ میں ہوتا ہے، یا لب و رخسار اور خد و خال اور نقش و نگار میں ہوتا ہے؟ نہیں، حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں ماں اور بچے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا، یہاں مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا۔ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا قرآن کی آیت پیش نظر رکھیے۔ قل، اے محبوب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو اے محبوب کہہ دیجئے یہ آپ کی اتباع کریں۔ میرے ذہن میں فوراً آیا، ذرا میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں نے ماسٹرز اردو میں کیا ہے، تو اگر میرا انداز فکر اور لب و لہجہ ذرا ان محافل کے سے زیادہ ہم آہنگ محسوس نہ ہو، تو اس کی ایک وجہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ میں سوچنے لگا کہ مولا، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طرح محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، محبوب کی آواز ان کے کانوں میں رس گھولے تو صحیح، اپنے ہونٹوں کو محبوب ہماری خاطر جنبش دے تو صحیح۔ محبت کرنے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے گفتگو کرے، ان کو یہ شرف بخشے۔ تو مولا، تجھ سے محبت کرنے والوں کی کیا اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے؟ قل، اے محبوب تو کہہ دے۔ یہ زبان غیر سے شرح آرزو کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے محبوب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ مولا، تجھ سے محبت کرنے والوں کی اتنی حیثیت تو ہونی چاہیے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی تو مجھ سے دعوی محبت کرنے والوں، کیا تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ کیا میرے جمال سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر نہیں تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اور اب وہ حدیث پڑھیے، من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ انا میرات و جمال الحق، ارے اللہ کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں۔ تو جس کے چہرے میں اللہ کے حسن کے جلوے چھلکتے ہوں، ان سے نگاہیں چرا کے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ قبول کیسے فرمائے گا؟ اچھا، یہاں پر پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے اپنے راستے کے کانٹے خود چنتا ہوا چلوں۔ ممکن ہے کوئی دوست کہے کہ جناب یہ بات کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، چلیے یہ تو مان لی آپ نے، دلیل دی، مان لی، لیکن یہ کہنا کہ بغیر آقا کریم کے اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ تو محل نظر ہے، قابل غور ہے۔ وہ اس لیے کہ کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ تتلیوں میں، جگنوں میں، کوہساروں میں، آبشاروں میں، ریگزاروں میں، کہکشاؤں میں، ستاروں میں، شمس و قمر میں، دشت و جبل میں، کوہ و دمن میں، قطرہ و دریا میں، ذرہ و صحرا میں، جہاں بھی حسن ہے اسی کا ہے۔ کھیتوں میں ہو یا کھلیانوں میں ہو، چہروں میں ہو یا آوازوں میں ہو، جہاں بھی حسن ہے وہ اسی کا ہے۔ تو جب ہر طرف اسی کا حسن ہے تو اس حسن کو دیکھ کر کیا ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ بات تو ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں درست ہے۔ میں عرض کروں گا یہ بات درست ہے، تمام کائنات میں اس کا حسن ہے، لیکن اتنی بات تو آپ کو بھی ماننی چاہیے کہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔
تو یارو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، اس سے نگاہیں چرا کے، کنی کترا کے، آنکھیں بچا کے اگر تم اس سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ نہیں، قل، اے محبوب تو کہہ دے تاکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو پتہ چلے جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہ ہو ان کا دعوی محبت بھی قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے ہاں ماشاءاللہ ابھی بھی بڑی خوبصورت نعت پڑھی جا رہی تھی، اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کہی ہوئی نعت وہ بھی انہوں نے سنائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جب نعت خان کوئی نعت پڑھتا ہے تو لوگ اس کے جذبہ عشق کی تعریف کرتے ہیں، میں عرض کروں گا بے شک کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے عشق کی تعریف نہیں ہو رہی۔ میری سوچ یہ ہے، میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بیچارے کی اوقات کیا ہے، یہ زبانی کلامی وہاں محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ارے وہ بارگاہ تو وہ ہے جہاں لوگوں نے سر کٹا کے محبت کی ہے، اور گھر بار لٹا کے محبت کی ہے، آل اولاد قربان کر کے محبت کی ہے۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو اس کے جذبہ عشق کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بھی اسی تیر نگاہ ناز کا گھائل ہے، یہ بھی اسی بارگاہ حسن کا والا و شیدا ہے، یہ بھی اسی ہستی سے محبت کا دعوے دار ہے، اس لیے اس کی حیثیت ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ہمیں یہ بتایا کہ ان کا واسطہ درمیان میں ہوگا تو ہماری محبت قبول ہوگی، تو یہاں پر ایک نقطہ ہے، ذرا وہ بھی سمجھتے چلیے۔ ابھی عرض کر رہا تھا کہ تمام کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ اسی کا ہے، تو اگر پھولوں میں اس کا حسن جھلکے تو یہ شرک نہیں ہے نا، اور اگر آفتاب میں اس کا نور چمکے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اب یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر پھول میں اس کا حسن جھلکے تو شرک نہیں، شمس و قمر میں اس کا نور چمکے تو یہ شرک نہیں، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آنے لگ جائیں تو شرک کے دعوے کیوں ہونے لگتے ہیں؟ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں گفتگو شروع کروں تو چلیے کہیں ختم تو ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب یاد ہے نا جب اللہ نے تمام نبیوں سے، علماء نے فرمایا بتایا کہ جب جمع کا صیغہ ہو اور اس پر الف لام داخل ہو تو استغراق کا مطلب دیتا ہے، عوام کے سروں سے اوپر گزر جاتی ہے بات، کیا مطلب دیتا ہے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو عوام کی سمجھ میں آئے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا، ان سے عہد لیا، کوئی نبی باقی نہیں بچا، تمام نبی اکٹھے ہوئے عالم ارواح میں، رب کائنات نے ان سے قول و قرار کیے، عہد و پیمان لیے، اور ان سے وعدہ لیا کہ جب تمہیں نبوت عطا کر دوں گا، مسند رسالت سونپ دوں گا، تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول معظم آئے گا۔ علماء نے بجا طور پر فرمایا کہ یہاں پر لفظ ثم یہ ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے کہ تمہیں نبوت مل جائے گی، رسالت مل جائے گی، کتاب مل جائے گی، حکمت مل جائے گی، تمہیں یہ تمام اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام مل جائے گا، پھر وہ رسول معظم آئے گا۔ تو یہ لفظ ثم، یہ پھر وہ آئے گا، یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا کریم تمام انبیاء کے بعد تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو اصل دلیل تو اس کے آگے آ رہی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ دیکھیے آج کل بے روزگاری بہت ہے، آج کل نوجوان بیچارے جو بے روزگار ہیں ان کا بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح شام وہ اپلائی کرتے رہیں، اپلیکیشنز دیتے رہیں جاب کے لیے، انٹرویوز کے لیے، تو ان سے یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ اپنے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی اٹیسٹڈ کاپیز جو ہیں وہ اپنے اٹیچ کرنی ہے، وہ ساتھ لگانی ہے۔ تو جس نے امتحان دیا ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملا ہے، وہ اس کی فوٹو کاپی بنواتا ہے اور کسی سے اٹیسٹ کراتا ہے کہ پتہ چلے کہ جی یہ نقل بمطابق اصل ہے، تو وہ اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان آئے کسی آفیسر کے پاس اور کہے کہ جناب میں نے ابھی امتحان دینا ہے لیکن میں بہت قابل ہوں، بہت لائق ہوں، آپ میرے ٹیچر سے، آپ میرے کلاس فیلو سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ ذرا تصدیق کر دیں کہ میں اس امتحان میں ضرور پاس ہو جاؤں گا، تو کیا کوئی ایسا کرے گا؟ نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہو اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور جو ابھی ہونا ہو اس کی بشارت دی جاتی ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ نے اس قسم کے واقعات شاید سنے ہوں بزرگوں کے بارے میں کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی، تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے دعا فرمائی اور پھر اس کو بشارت دی کہ اگلے دفعہ جب میں آؤں گا تو تمہارا بچہ تمہاری گود میں ہوگا اور اس کا یہ نام رکھنا. اب چونکہ ہونے والے بچے کا ذکر ہے تو اب وہ بشارت دے کے جا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی. جو کام ہونے والا ہو اس کی بشارت ہوتی ہے، جو ہو چکا ہو اس کی تصدیق ہوتی ہے. رب کائنات نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا، کوئی نبی بچا نہیں. میرے آقا کریم کا کہ مقدس ناموں میں مبشر بھی نام ہے، لیکن یہاں پر مبشر ہونے کا ذکر نہیں کیا، بشارت دینے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر فرمایا کہ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق فرمائے گا. تمام انبیاء کو بتایا کہ میرا محبوب تصدیق کرنے والا ہوگا، اور تصدیق اس کی ہوتی ہے جو پہلے گزر چکا ہو. پتہ یہ چلا تمام انبیاء پہلے گزر چکے ہوں گے، پھر آقا کریم تشریف لائیں گے اور جس کے پاس جو نبوت ہے، رسالت ہے، شریعت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق فرمائیں گے. یہ مصدق کا لقب یہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا کریم تمام انبیاء کے بعد تشریف فرما ہوں گے. حضرات مکرم، یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا الجھا ہوا نہیں ہے جتنا الجھا دیا ہے لوگوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب ایک عام آدمی، اس کے پاس وہ کیا یارڈ سٹک ہے، کیا کرائیٹیرین ہے، کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے کہ وہ پہچانے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. تو علماء نے بتایا، وضاحت کی کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اگر جھوٹا نبی بھی معجزہ دکھا سکے تو سچے اور جھوٹے نبی میں پہچان ہی ختم ہو جائے گی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں شرعی ٹرمینالوجی کی طرف، اصطلاحات کی طرف نہیں جاتا کہ اس میں کوئی لفظ آگے پیچھے ہو تو اگر مگر کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اور مشکل یہ ہے کہ عقل اور علم کا وہی کام ہے جو مکھی کا ہے. سارا جسم صاف ستھرا ہو، کہیں ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو تو مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے. یہی کام عقل اور علم کا ہے. ساری بات صحیح سلامت ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، بالکل کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہو، لیکن کہیں ذرا اعتراض کی گنجائش ہو تو عقل اور علم وہی متوجہ ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو، اس لیے میں شرعی اصطلاحات کی طرف نہیں جاتا، میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں جو عام کے ذہن میں ہے. معجزہ ہم سب سمجھتے ہیں وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، کوئی جواز نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، جہاں ہماری عقل گھٹنے ٹیک دے، ہماری فہم و فراست ہار مان لے، ہماری سوجھ بوجھ ہتھیار ڈال دے، وہ معجزہ ہوتا ہے. جو بات ہمارے پلے نہ پڑے، سمجھ نہ آئے، کہتے ہیں کمال ہے، بھی معجزہ ہو گیا. بارش برس رہی ہے، ایک کھیت پورا سیراب ہو گیا، ایک کھیت پورا خشک رہ گیا، لوگ کہیں گے کمال ہے، بھی معجزہ ہو گیا. بڑے بری طرح حادثے کا شکار کوئی گاڑی نظر آئی، دیکھتے ہی لگتا ہے کہ جو بھی بندہ اس میں ہوگا بچا نہیں ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ جو بھی اس کے اندر تھے کسی کو کوئی قابل ذکر زخم نہیں آیا، کہیں گے کمال ہے، بھی معجزہ ہو گیا. جو بات عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہوتی ہے، جہاں عقل گھٹنے ٹیک دے وہ معجزہ ہوتا ہے. نبی کی پہچان معجزہ ہے. کیوں؟ بھئی نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا. یہ لفظ تھا تو مشکل، لیکن اب میرا خیال ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے. کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے نا، سب کو پر لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں. جب نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے سب برابر ہوں. نبی پر ایمان لانا عالم کے لیے بھی ضروری ہے، جاہل کے لیے بھی. تو اس کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے. نبی پر ایمان لانا انتہائی ذہین، جینیس، بلا کے فتین کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو کوئی کن ذہن ہو، غبی ہو، کم فہم ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے کوئی بہت ذہین ہو یا ذرا کم عقل ہو، کوئی فرق نہ پڑتا ہو. بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، عالم یا جاہل بالکل برابر ہو جائیں، انتہائی ذہین، جینیس اور کم فہم، کن ذہن، غبی وہ برابر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ پہچان ہے معجزہ.
معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے دونوں برابر ہیں۔ وہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن اور غبی کی عقل میں آتا ہے، وہ سب اس کے لیے برابر ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نبی کو پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ان کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ تو پہچان تو پہلا مرحلہ ہے نا، پہلا قدم ہے نا، پہلا زینہ ہے نا، پہچان تو ابتدا ہے نا۔ تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہو رہی ہے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، اور ہم بے وقوف ایسے ہیں کہ نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ نبی کی پہچان معجزہ ہے، ہر نبی نے معجزے دکھائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے اس سے زرہ بنا دیتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر رہتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا، پانی کے چشمے ابال کے دکھا دیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ بے شک میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے بڑے معجزے دکھائے، پتھروں کو کلمہ بھی پڑھایا ہے، جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری بھی فرمایا ہے، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا ہے، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے ہیں۔ لیکن ہمیں بتایا ہے کہ میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا، میں سوچنے لگا کہ قرآن تو ایسا معجزہ ہے جس کے معجزہ ہونے کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لوگوں سے منوانا پڑتا ہے، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، بھئی قرآن معجزہ ہے۔ میرے پاس بھی کچھ نوجوان آئے کہ جی قادمی صاحب چلیے ہم تو مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اگر کسی کافر سے منوانا پڑے تو کیسے منوائیں گے یہ اللہ کا کلام ہے؟ میں نے 2 پوائنٹ ان کے سامنے رکھے تھے، چلیے یہاں بھی سلسلہ کلام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں۔ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میں زیادہ تر لوگ پنجابی بولنے والے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ سندھی بولنے والے ہوں یا پشتو بولنے والے ہوں یا اردو سپیکنگ ہوں، ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ تو آپ جو پنجابی بولنے والے ہیں، تو کیا آپ کی پنجابی اور پنڈی کی پنجابی ایک جیسی ہے؟ تھوڑا فرق ہے۔ اور آپ دونوں کی، پنڈی کی اور آپ کی پنجابی کیا امرتسر والی ہے؟ اس میں بھی فرق ہے۔ اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو کیا دلی کی اردو اور لکھنؤ کی اردو ایک جیسی ہے؟ اور کیا حیدرآباد دکن کی اردو زیادہ مختلف نہیں؟ اور کیا پنجاب کی اردو ان سے کچھ اور زیادہ مختلف نہیں؟ یقیناً ہے۔ اگر آپ سرائکی بولنے والے ہوں تو ڈی آئی خان کی سرائکی اور ریاست بہاولپور کی سرائکی میں فرق ہے، اور ماشاءاللہ جھنگ کی جناتی سرائکی اور زیادہ مختلف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں کوئی انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کی انگلش کچھ اور ہے اور امریکن انگلش کچھ اور ہے، اور اگر گلوب کے دوسری طرف پہنچ جائیں تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی انگلش وہ بھی مختلف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر زبان پر 200-400 میل گزر جائیں تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جو الفاظ یہاں کسی انداز سے سمجھے جا رہے ہیں وہ دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اس واسٹ ایکسپینس کا، اس وسعت کا تصور کیجئے جس میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ پورے بر اعظم افریقہ میں تقریباً عربی بولی جاتی ہے۔ کتنے عرب بولنے والے ممالک ہیں ان کو ذرا سوچئے، ہزاروں میل کی مسافت ہے درمیان میں، لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے جو ایک علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت جو ہے یہ اس کا معیار ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا فصیح و بلیغ کلام اور نہیں پیش کیا جا سکتا۔ تو چلیے عربی میں مان لیا کہ قرآن کی مثال لانا ممکن نہیں ہوگی،
لیکن کہتے ہیں کہ انگلش میں شیکسپیئر کا جو ورک ہے اس کے ڈرامے ہیں، ان کی مثال لانا ممکن نہیں. تو کیا اس بنیاد پر ہم شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی الہامی قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح ہومرز اوڈیسی، یونانی زبان میں ہومر کی جو اوڈیسی ہے کہتے ہیں کہ اس کی نظیر لانا ممکن نہیں. تو کیا اس وجہ سے ہم اس کو بھی منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب مان لیں؟ اردو میں کہتے ہیں کہ دیوان غالب جو ہے وہ اپنی جگہ ایسا ہے کہ اس کی مثال مشکل ہے. تو اس بنیاد پر دیوان غالب کو بھی الہامی کتاب مان لیا جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے، کلام غالب بے شک بہت خوبصورت زبان بھی ہے اور بہت اچھا انداز بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو بیسیوں یا سینکڑوں الفاظ ایسے مل جائیں گے جو اب بوسیدہ ہو گئے، متروک ہو گئے، فرسودہ ہو گئے. اسی طرح شیکسپیئر 400 سال گزر گئے اس کو، انگریز بھی اساتذہ اور ڈکشنری کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، 200-400 سال گزرتے ہیں وہ کتاب پرانی ہو جاتی ہے، الفاظ متروک ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھنا عوام کے لیے ممکن نہیں رہتا. کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، اساتذہ کی مدد لینی پڑتی ہے، لغت اٹھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے آدمی سمجھتا ہے. دنیا کی ہر کتاب، کسی بھی زبان اور کسی بھی علاقے کی کتاب اٹھا لیجئے جس کے اوپر بھی 200-400 سال گزرے ہیں، تو اس کے بعد اس کے اندر وہ فرسودگی آ گئی ہے، الفاظ متروک ہو گئے ہیں. لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے ہیں، اس کا کوئی ایک لفظ تو دکھائیں جو آج بوسیدہ ہو گیا ہو. تو ایک ایسی کتاب جس پر نہ تو صدیاں اثر انداز ہوتی ہیں، نہ ہزاروں میل کی مسافت سے فرق پڑتا ہے، وہ کسی انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، وہ معجزہ ہے. بہرحال معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا، جو میں نقطہ ڈیویلپ کر رہا ہوں وہ ذرا اور آگے ہے. قرآن میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ. میں سوچنے لگا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ کہا جاتا سب سے بڑا معجزہ تو یہ زیادہ آسان تھا سمجھنا. اب قرآن کو کہا یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. لیکن بات اور ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا ان میں سے کسی کا کوئی فون نمبر، کوئی عطا پتہ آپ کے پاس ہے؟ کسی سے کوئی میل ملاقات ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، کبھی آپ نے وہاں پکنک منانے کا سوچا ہے؟ کبھی ڈے آؤٹ کے لیے وہاں گئے ہیں؟ پتہ بھی نہیں کون سی جگہ تھی، کہاں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو آپ نے کبھی ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے بنائی ہوئی زرہ کیا کسی عجائب خانے میں موجود ہے؟ نہیں. تمام انبیاء کے معجزے بے شک جس زمانے کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، جس علاقے کے لیے آئے تھے، جس قوم کے لیے آئے تھے، اس زمانے، اس قوم، اس علاقے کے لوگوں نے بچشم خود ان معجزوں کا مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، باقی محروم رہ گئے. لیکن وہ اس علاقے، اس قوم اور اس زمانے کے لوگوں نے ان معجزوں کو دیکھا بذات خود. لیکن آج وہ ہمارے سامنے نہیں. یارو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا دور نبوت چونکہ قیامت تک چل رہا ہے، تو کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے. بھئی باقی تمام انبیاء کے معجزے ان کے دور نبوت میں تھے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے. یہ اب نصیب کی بات ہے، کس کو ایمان نصیب ہوا کس کو نہیں ہوا، لیکن وہ معجزے تو لوگوں نے دیکھے نا. تو وہ تمام انبیاء کے معجزے ان کے دور نبوت میں لوگوں کے سامنے رہے. لیکن آج نہ تو ان انبیاء کے وہ معجزے اور نہ آقا کریم کے باقی معجزے ہمارے سامنے. تو اگر آقا کریم حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے آج ہم کسی کافر سے کہیں کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اور وہ کہے کہ جناب آپ کا اپنا اصول ہے کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، تو ہم پھر قرآن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا. اس کے اندر اگر علوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو کہیں نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی، کہیں اعتراض کی گنجائش نہیں، بلکہ اس کی صداقت اور سچائی کے ایسے ایسے منہ بولتے ثبوت سامنے آتے ہیں
کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو عقل ششدر رہ جائے۔ میں قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ نے ہر چیز کو زندہ کیا ہے پانی سے۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ پانی کے مقابلے میں ہوا زیادہ ضروری ہے زندگی کے لیے، لیکن چلیے مان لیا پانی سے زندہ کیا۔ دیکھیے پودے ہیں، ان کو جڑ سے لے کر آگے چوٹی تک پانی کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے، اسی طرح ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی کا سامان ملتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ آپ میں سے جنہوں نے بیولوجیکل سائنس پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ زندگی کا آغاز سائنس کے مطابق سمندر سے ہوا۔ سمندر کے اندر وہ امائنو ایسڈز بنے، وہ جو یوں کہیے کہ زندگی کے لیے بیسک فارمولہ ہے وہ سمندر میں بنا، پانی میں بنا۔ لیکن بات اس سے بھی اور آگے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب پریگننسی ہوتی ہے، جب عورت امید سے ہوتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں پانی میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، اور اگر وہ پانی جو ہے وہ کم ہو جائے تو بچے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، لیکن شاید یہ بات نہ جانتے ہوں کہ جس پانی میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں لیبارٹری میں تو اس کے اندر وہ نمکیات کی، سالٹس کی ایگزیکٹلی وہی ریشو ہے جو سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے جو کچھ علوم ہمارے سامنے رکھے ہیں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی صداقت اور زیادہ نکھر کر اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم کا دور نبوت قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرات مکرم، میں میلاد کے پس منظر میں ایک بات اور اس کے بعد ایک آدھ نصیحت، ویسے بھی جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ مجھے بہت جلدی دیر ہو گئی ہے۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ہمارے لیے تو باعث برکت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، لیکن رب کائنات کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ حج یہ ہے کہ اگر ابو لہب جیسا کافر میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی، کہ آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، بڑی مصیبت میں تھا، عذاب میں تھا۔ اس سے پوچھا ہاں بتا اب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ویسے تو ہمہ وقت یہی عذاب کی کیفیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی، تو مجھے جب پتہ چلا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت خوش ہوا کہ میرے مرحوم بھائی کا نام روشن رہے گا، چلے گا، نسل باقی رہے گی۔ تو میں نے اس خوشی کے عالم میں اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ ایسی اچھی خبر لائی ہے، میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت کی خبر لائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ آج بھی جب سوموار آتا ہے، پیر کا دن جب آتا ہے، تو ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے اور میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ابو لہب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا وہ واحد کافر جس کا اس طرح بطور خاص ذکر کر کے مذمت کی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اگر اس کو بھی میرے آقا کریم کی ولادت کی خوشی منانے پر رب کائنات نے نوازا ہے تو ہم تو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، سرکار کی غلامی کے دعوے دار ہیں، ہم محروم کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرات محترم، یہاں پر ایک بہت وزنی اعتراض ہو سکتا ہے، ذرا اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اور میں بھی ان کی کے نقش قدم پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اپنے راستے کے کانٹے خود چن لوں، اور اعتراض بھی ذرا ویلڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن کو ترجیح دینی چاہیے، قرآن کو ماننا چاہیے۔ قرآن علماء سے معذرت کے ساتھ میں کوئی ناسخ و منسوخ کی بحث تو نہیں چھیڑ رہا کہ وہاں پہ ہم غور کریں کہ کس حدیث کو ہم نے
ترجیح دینی ہے، کیا کرنا ہے. تو میں تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، اختلاف ہو، قرآن کچھ اور کہے، حدیث کچھ اور کہے، تو ہمیں قرآن کو ترجیح دینی ہے، قرآن کو ماننا ہے. تو قرآن کا اعلان ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون. قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور ان کو مہلت نہیں ملے گی. یہ قرآن کا اعلان، بلکہ یوں کہیے قرآن کا قانون. اب قرآن کہتا ہے کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہتی ہے ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی. تو اب یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ٹھہری، اور وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو وہ تو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تو وہ حدیث جس کو قبول کرنے میں کلام ہے، وہ حدیث سنا سنا کے آپ لوگوں کے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ میں عرض کروں گا ظاہر ہے کہ جب قرآن کا قانون ہے تو وہ تو ہمیں ماننا ہے، اور نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. بے شک آمنا وصدقنا، قرآن نے کہا لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. آمنا وصدقنا، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن ایک عذاب قبر ہے اور ایک عذاب آخرت ہے. تو ابو لہب کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ عذاب قبر میں یا عذاب آخرت میں؟ اچھا، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، قیاس و گمان کی طرف مت جائیے، خود قرآن سے پوچھ لیجئے. اور ورق گردانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسی مقام پر اسی آیت سے پوچھ لیجئے. آیت کا آغاز ہوتا ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ تو میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ عذاب قبر میں تو کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. بھئی جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ عذاب قبر میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، عذاب آخرت میں ہمیشہ رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی. تو تعارض کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ اچھا یہ نہیں، ایک دلیل اور بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں ملے گی. جو عذاب قبر میں ہوں گے تو جب محشر برپا ہوگا سب قبر سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں. یہ خوف کا مقام ہے. آپ کو معلوم ہوگا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری ہوگی، اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی اور جہنم کی. اچھا اس مقام پر میں دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے. تو اگر ہم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے عادی ہوں تو کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے. یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک پاسبلٹی کی، امکان کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے، ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور وہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن کوئی بخشش کی صورت بن جائے. نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ ظلم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم عدولی کیوں کی. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار کر دیں گے، مولا میں نے گناہ کیا ہی نہیں. بھئی نہیں کیا، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے، تو کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا. تو جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا. مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا. جب وہ نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے
تو ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا کراس چیک کرنے کے لیے؟ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے؟ مولا یہ فرشتوں نے چکر چلایا ہے، یہ کام ہم نے نہیں کیے، پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، درست لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا۔ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا، اور عریانی فحاشی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہمارے ذریعے سے کرتا تھا۔ یارو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر اگر میں ایک ذوق کی بات کرتا چلوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو مفتی بنا لیجئے، باقی مفتیوں سے معذرت کر لیجئے، اور دل کے مفتی سے پوچھئے کہ وہاں جہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، اگر ان انگوٹھوں نے گواہی دی کہ جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا مولا یہ ہمیں چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو دل کے مفتی سے پوچھئے کہ اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، پھر جو جواب وہ دے اس پہ عمل کر لیا کیجئے۔ اچھا، ایک صاحب نے بڑا عجیب و غریب اعتراض کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ذہن کہاں تک مار کرتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کاظمی صاحب یہ بتائیے، یہ جو ہاتھ پاؤں بولیں گے گواہی دیں گے، یہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اشارے پر بولیں گے؟ میں نے کہا بالکل صحیح، اس کے حکم پر۔ کہنے لگے پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کی مرضی سے بولے اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ اندازہ کیجئے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب کائنات یہ ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے، تو اس کو کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے، ہم اس سے معافی کے طلبگار، توبہ کے خواستگار، لیکن معاذ اللہ وہ ہم سب کو پکڑ کے اگر جہنم میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ وہاں دھرنے دیں گے؟ کوئی احتجاجی مظاہرے کریں گے؟ کیا کالی پٹیاں باندھیں گے؟ نعرے لگائیں گے؟ کیا کریں گے؟ پڑے رہیں گے؟ اس کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ یہ سوال و جواب اگر ہو رہے ہیں، اگر میزان قائم کیا گیا ہے تو مجرم کو یہ بتانے کے لیے کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، اپنا بویا ہوا کاٹ رہا ہے۔ اور یہاں دنیا میں اگر اس گواہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی جو کسی اور کی مرضی سے بولے، تو وہ اس لیے کہ کہیں وہ عدالت کو گمراہ نہ کر دے، کسی اور کے کہنے پر وہ فیک ڈاکومنٹس یا جعلی جھوٹے گواہوں کی وجہ سے کہیں عدالت کا نظام نہ بگڑ جائے، انصاف کا خون نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کو کون غلط فیصلے کرنے پہ آمادہ کر سکتا ہے؟ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلتی ہے اور کہیں جا نکلتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم قبر میں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، جب قبر سے اٹھا لیے جائیں گے تو عذاب قبر کا تسلسل تو باقی نہیں رہے گا۔ تو جب قبر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو عذاب قبر کے بعد جب میدان محشر میں اٹھیں گے، نامہ اعمال تھمایا جائے گا، ایکسپلینیشن کال ہوگی، جواب طلبی ہوگی، ہمیں صفائی کا موقع دیا جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب قبر نہیں، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال کیا مجھ سے، آپ میں سے اگر کوئی ریاست بہاولپور کے علاقے کا رہنے والا ہو
تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر خانپور شہر میں ایک مدرسہ ہے سراج العلوم. وہ سراج العلوم کے جو بانی تھے حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھتیجے حافظ محمود احمد صاحب وہ ہمارے پیر بھائی تھے، سعیدی تھے. تو وہ مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چلیے صاحبزادہ صاحب پھر یہ بتا دیجئے کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا جی ان کے عذاب آخرت میں تو کمی نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پہلی بات تو قرآن کا قانون ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی تو بات ختم ہو گئی، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں. لیکن صرف ذہن کی تسکین کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو بھی گفتگو ہوئی وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں ماری ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے خامخواہ لوگوں کو بہلانے کا سامان نہیں کیا، بلکہ اس کی حقیقت ہے وہ ذرا وہ بھی سنتے چلیے. ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پیر کا دن تو پھر نہیں آئے گا. گردش لیل و نہار تو رک جائے گی، رات دن کا تغیر و تبدل تو ختم ہو جائے گا. یہ پیر منگل بدھ یہ تمام چکر تو نہیں ہوں گے. تو قیامت کے بعد جب سوموار آئے گا نہیں، پیر کا دن آئے گا نہیں، تو ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوگی کیسے؟ تو پھر قرآن کا فرمان تو برحق کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. حضرات مکرم گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ 50 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. اب میں ایک نصیحت کر کے آپ کی جان چھوڑ دوں. ویسے تو نصیحت کے بغیر بھی چھوڑ دوں تو آپ شکر بجا لائیں گے، کیونکہ آدمی کو نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسی محفلوں میں تو کم از کم کوئی نہ کوئی نصیحت پلے باندھ کے جانی چاہیے. آج کل ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، شکووں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں. مولا جو کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے، چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، کیا کر و فر تمطراق شان و شوکت ہے. اور مولا ہم تجھ سے لو لگانے والے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. لوگ شکایتیں کرتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ رب نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ اگر اس نے ہمیں مال دولت دی ہے اس کا حساب دینا ہے، اگر زمین جائیداد دی ہے اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب دیا ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے. اپنی طاقت کو، اقتدار کو، اختیار کو، اثر رسوخ کو کس طرح استعمال کیا تھا. اگر اس نے ہمیں آل اولاد دی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے. اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی تھی، انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا، رزق حلال پہ پالا تھا. آج کل عجیب معاملہ ہے، کسی کو منع کرے بھائی رشوت نہ لو، حرام نہ کھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں جی، ہر طرف یہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ورنہ وہ خامخواہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے اور محرومیوں سے دوچار ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو جسم لقمہ حرام پہ پلے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. آپ ان کو یہاں سہولتیں تو دے دیں، ان کی فرمائشیں تو پوری کر دیں، لیکن ان کو حرام پہ پال کے گویا اپنے ہاتھوں سے ان کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ دوں، اور 2-4 ہفتوں کے بعد پھر بلاؤں، پوچھوں ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں خرچ کیے، تمہیں 10 لاکھ دیے تھے تم نے کہاں لگائے، تو کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، تو اٹ وڈ بی ڈیم ایزی، بہت ہی زیادہ آسان ہوگا. یارو میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن امکان کی بات کر رہا ہوں. کیا پتہ ایسا ہو کہ یہاں اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ بھی ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ کہتا ہو یہ میرا بندہ یہ چند روزہ زندگی اگر یہ غربت میں گزار لے تو اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا تو اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ بہتر جانتا ہے. ممکن ہے ہم میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے لیے غربت بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے رحمت ہو.
کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز بری ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے، اور اس کا ہمیں کئی بار تجربہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، لفٹ نہیں کراتے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہمارے درمیان۔ ماشاءاللہ ہم سیرت بیان کرتے ہیں کہ اب آقا کریم کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے تھے، وہ بھی میسر نہیں ہوتی تھی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے، ہر ایک سے عجز و انکسار سے پیش آتے تھے، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما لیتے تھے۔ آپ نے لہو لہان ہو کر زخم کھا کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، ہدایت کی۔ یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں جو سبق ہے وہ اس طرح نہیں ملتا۔ بھئی آپ سوچئے کہ اگر کوئی موچی ہے دن رات جوتیاں سیتا رہتا ہے تو اس کی کبھی کسی نے عظمت بیان کی کہ دیکھو کتنا عظیم آدمی ہے، جوتیاں ہی سیتا رہتا ہے؟ نہیں۔ انڈیا کے شہر، اب وہ پہلے اچھا بھلا نام بمبئی تھا، اب اس کو ممبئی کہتے ہیں، اب پتہ نہیں شاید میں پروناؤنس بھی نہ کر سکا ہوں صحیح طور پر، اور کیلکٹا کہیں یا کلکتہ کہیں ایک ہی بات ہے۔ تو وہاں پر ملینز آف پیپل، کروڑوں لوگ روزانہ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ کتنے عظیم لوگ ہیں، دیکھو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زمین پر لیٹنے میں عظمت نہیں ہے، جوتا سینے میں عظمت نہیں ہے۔ عظمت تو اس وقت ہوگی جب جوتا سینا مجبوری نہ ہو، بلکہ صرف محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت خود اپنے جوتے کی مرمت کر لے تو اس میں عظمت ہے۔ زمین پر لیٹنے میں عظمت نہیں ہے۔ عظمت تو اس وقت ہوگی جب راحت و آرام کا ہر سامان میسر ہو، لیکن یہ سوچ کر کہ مخلوق خدا کس حال میں زندگی گزارتی ہے، اگر اپنے اوپر آدمی وہ راحت و آرام کو ترک کر دے تو اس میں عظمت ہے۔ تو آقا کریم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے سرکار کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ پہلے بتانا چاہیے کہ شان یہ ہے کہ اگر چاہیں تو ان کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، اور پھر یہ بتاؤ کہ اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر چاہتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پر رہتی، پھر یہ بتاؤ کہ جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرمایا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلتا، اور پھر بتاؤ کہ آپ نے فقر و فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرمائی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر پسند کرتے تو دنیا جہان کے خزانے ٹھوکروں میں رہتے، اور پھر یہ بتاؤ کہ اپنی لاڈلی شہزادی کو بھی پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرمایا ہے۔ پہلے سرکار کی عظمت بیان کرو، پھر سیرت بیان کرو، اور پھر میلاد کا ذکر بھی کرو تو پھر لطف بھی آئے گا، سبق بھی ملے گا۔ حضرات مکرم، میں جو ایک نقطہ آخر میں بیان کرنا چاہتا تھا بس وہ عرض کر کے آپ کی جان چھوڑنے پہ تلا ہوا ہوں اب، وہ یہ کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیدھی سادی مشین خریدنے جائیں نا بازار میں، سادہ مشین ہو جیسے کوئی گرائنڈر، بلینڈر، جوسر، تو جو دکاندار ہے وہیں پہ آپ کو چلا کے آپریٹ کر کے دکھا دے گا، اور آپ اس کو دیکھ کے وہ پھر لے آئیں گے، خرید لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ذرا کمپلیکیٹڈ مشین ہو جس میں کئی فنکشنز ہوں، مثلا آپ نے اسمارٹ فون خریدنا ہے، اب آپ گئے دکاندار کے پاس اور اس سے کہیں کہ اس کے سارے فنکشن مجھے سمجھاؤ، وہ کہے گا نہ تو میں سمجھا سکوں گا نہ آپ سمجھ سکیں گے، اس کے ساتھ یہ بکلیٹ ہے، اس کے اندر یہ سارے اس کے فنکشنز لکھے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیا جا سکتا ہے، کس طرح آپریٹ کرنا ہے، سب موجود ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے بچے آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ قیمتی مشین ہو، کروڑوں کی مشین ہو اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی ہو، تو اس کو بنانے والی جو کمپنی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بکلیٹ تو چھاپتی ہے جس میں لکھے ہوئے ہیں فنکشنز، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے کسٹمر نے اس کو صحیح طرح آپریٹ نہ کیا اور یہ خراب ہو گئی تو وہ تو ایک مشین خراب ہوگی، ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، ہمارے تو سارے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے۔ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بکلیٹ چھاپنے کے ساتھ ساتھ اپنا ایک بندہ، کمپنی کا بندہ وہ بھیجتے ہیں، بھئی یہ مشین اپنے سامنے انسٹال کرواؤ، بجلی کا کنیکشن بھی دیکھنا، ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی بھی دیکھنا،
وہاں پر جناب کہیں وائبریشن وغیرہ تو نہیں. یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کے، یہ مشین لگوا کے، چلا کے، تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ، تاکہ نہ ان کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان ہو. ایسا ہوتا ہے نا. میں کوئی قصوں کہانیوں کی بات تو نہیں کر رہا، کوئی کوہ قاف کا تذکرہ تو نہیں کر رہا، ہماری روزمرہ زندگی کی بات ہے. انسان جو ہے یہ بھی رب کی کاریگری کا شاہکار ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس کی قدر و منزلت اور اس کی وقت و اہمیت اور اس کی نزاکت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے. اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا کہ اے محبوب میرے بندوں میں جا کے تجربہ کرا کے دکھا کے زندگی گزار کے آ، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چلے اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا چاہیے. اگر ہم آقا کریم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس مشین کو آپریٹ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس مشین میں کتنے ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں، اس سے ہم کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ کون سی چیز کو کس طرح سے استعمال کیا جائے تو چاند پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور زمین پر رہنے والی چیزیں بھی ہمارے اشاروں پر متحرک ہو سکتی ہیں، اور نظام کائنات میں بھی ہم دخیل ہو سکتے ہیں، اور رب کائنات بھی ہماری گزارشات کو وہ ٹالے گا نہیں، وہ ضرور قبول فرما لے گا. یہ ہم اس طریقے کے مطابق اس مشین کو آپریٹ کریں گے تو تب یہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اسی طرح زندگی گزار کے رخصت ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے.